مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام، ان گنت اور بے شمار مرتبہ درود و سلام آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کا وجود مسعود اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، اس کائنات کے لیے رحمت ہے، اور قیامت تک بلکہ اس کے بعد تک بھی اس کائنات کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود، وجود بابرکت جو ہے وہ باعث رحمت رہے گا۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا، دنیا کے اندر اس کو بھیج کر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے اس کے اوپر کچھ محافظ فرشتے مقرر فرمائے جو انسان کے ہر عمل سے باخبر ہیں۔ انسان جو بھی اچھا برا عمل کرتا ہے وہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے فرشتے ان کو تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات جو ہے وہ خود بھی انسان کے ہر عمل سے واقف ہے۔ کوئی بھی عمل انسان کا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے پوشیدہ نہیں، کوئی بھی عمل انسان کا اللہ سے چھپا ہوا نہیں، پوشیدہ نہیں۔ اللہ پر سب ظاہر ہے، سب کچھ عیاں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمارے ہر عمل سے واقف ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ انسان چاہے خلوت کے اندر ہو یا جلوت کے اندر، یعنی تنہائی کے اندر ہو یا کسی محفل کے اندر ہو، لوگوں کے درمیان ہو، اکیلا ہو، لوگوں کے جھرمٹ کے اندر ہو، چھپ کر کوئی عمل کرے، ظاہری طور پر کوئی عمل کرے، اس کا کوئی عمل بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں، اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر عمل سے باخبر ہے، چاہے انسان اکیلے میں کرے، تنہائی میں کرے، محفل میں کرے، مجلس میں کرے، لوگوں کے درمیان کرے، یا چھپ کر کرے، ظاہری طور پر کرے، 7 کمروں میں بند ہو کر کوئی بھی عمل کرے، اللہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے، اس کے سامنے سب کچھ عیاں ہے، وہ ہر ایک بات سے باخبر ہے، ہر ایک چیز سے باخبر ہے۔
کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دلوں کے پوشیدہ راز تک جاننے والی ذات ہے. یعنی انسان اگر کوئی عمل نہ بھی کرے ظاہری طور پر جسم کے کسی عضو سے، جسم کے اعضاء سے کوئی عمل اگر نہ بھی کرے، لیکن فرشتے جو ہے وہ عمل انسان کا وہ لکھیں گے جو وہ کرے گا، چاہے اچھا ہو یا برا ہو. لیکن جو دلوں کے اندر انسان کی کوئی بات آتی ہے اچھی یا بری، تو اللہ جو ہے وہ اس چھپی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، دلوں کے پوشیدہ راز بھی جاننے والا ہے. وہ دلوں کے پوشیدہ راز جو ہیں وہ بھی اس سے چھپے ہوئے نہیں ہے. زمین و آسمان کے اندر ذرہ برابر کچھ بھی جو ہے وہ اس سے پوشیدہ نہیں، اس پر ظاہر ہے، وہ اس سے باخبر ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، فرمایا بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے ہر اس کام کی جو تم کرتے ہو. ان اللہ خبیر بما تعملون. اور دوسرے مقام پر فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ تم پر نگہبان ہے. وہ تم پر نگہبان ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر ایک عمل کی خبر رکھنے والا ہے. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جب ہر چیز دیکھ رہا ہے، تو اگر کوئی بندہ گناہ کرے، کوئی اس کی نافرمانی کرے، تو اللہ چاہے تو فوراً ہی اس کے گناہ کی سزا اس کو دے دے، کیونکہ اس سے تو کوئی چیز چھپی نہیں. وہ 7 کمروں کے اندر بند ہو کر بھی کوئی گناہ کرے، لوگوں سے چھپ کر بھی کوئی گناہ کرے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. وہ اگر چاہے تو انسان کو اس کے عمل کی سزا، برے عمل کی سزا اسی وقت دنیا کے اندر دے دے. لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جو ہے وہ گناہگاروں کو ڈھیل دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے بندے جو ہیں وہ توبہ کر لیں. کیونکہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین توبہ کو پسند فرماتا ہے. پچھلی قوموں کے اندر، پچھلی امتوں کے اندر اصول اور طریقہ کار یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ اچھا عمل کرتا، نیکی والا عمل کرتا، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی طرف سے فرشتے جو ہے وہ اس کے نیک عمل کو فوراً لکھ لیتے، تحریر کر لیتے. اگر کوئی برا عمل کرتا، گناہ کرتا، تو وہ بھی جو ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا. لیکن اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے اوپر یہ بڑی مہربانی کی. ہمارے اوپر اللہ نے یہ بڑا احسان کیا، بڑا فضل کیا، بڑا کرم کیا کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوئی اچھا عمل کرنے سے پہلے اگر نیت کر لے کہ میں کوئی اچھا کام کروں گا، تو اللہ جو ہے وہ اس کی نیت پر بھی اس کو ایک نیکی عطا فرما لیتا ہے. پہلی قومیں جب کوئی عمل کر لیتی نیکی والا، تو پھر ان کا عمل جو ہے وہ لکھا جاتا نیکی والا. لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ کرم ہوا کہ اگر اچھا کام کرنے کا بندہ ارادہ بھی کر لے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرد، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس کو ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے. پھر جب وہ عمل کر لیتا ہے، پھر اس کے خلوص کے مطابق اللہ رب العالمین اس پر اس کو اجر عطا فرماتا ہے، 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا، اس سے بھی زیادہ. اور اس کے برعکس جب کوئی پچھلی امت کا بندہ گناہ کرتا، تو ایک تو اس کے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھ دیا جاتا، دوسرا اس کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا کہ اس بندے نے فلاں گناہ کیا ہے، اس کے ماتھے کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے اس بندے نے فلاں گناہ کیا. لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بندہ کوئی گناہ کر بھی لے، اللہ اس کے گناہ کو ظاہر نہیں فرماتا. ایک تو اس کے گناہ کو ظاہر نہیں کرتا، نہ اس کے دروازے پر لکھا جاتا ہے ہم کتنے گناہ گار ہیں، پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں. لیکن اللہ نے ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، حالانکہ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے.
کچھ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے. ہم 7 پردوں کے اندر 7 کمروں کے اندر لوگوں سے بچ کر چھپ کر بھی گناہ کریں, اس سے چھپا ہوا کچھ نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جو پہلی امتوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا, ان کے دروازے پر لکھا جاتا, ان کے ماتھے پر لکھا جاتا, ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں. محبوب کے صدقے اللہ نے ہمارے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے. ہمارے نہ دروازوں پر لکھا جاتا ہے, نہ ہمارے ماتھے پر لکھا جاتا ہے, اور نہ ہی فرشتے جو ہے وہ اس گناہ کو اس وقت تک لکھتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں مارا کہ تیرے اس بندے سے فلاں گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, لکھ لیں. اللہ فرماتا ہے نہیں, ٹھہر جاؤ, ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے, ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے. تو اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے, گناہوں سے کوئی سرزد ہو جاتا ہے نفس و شیطان کے دھوکے کے اندر آ کر, لیکن وہ اس کو فوراً اس کا ضمیر جب ملامت کرتا ہے, وہ توبہ کر لیتا ہے, تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. لیکن اگر فوراً اس کو توفیق توبہ نہیں ملتی, فوراً وہ رجوع نہیں کرتا, فوراً وہ توبہ نہیں کرتا, تو پھر اس کا گناہ جو ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے. جب لکھ دیا جاتا ہے تو پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد, کچھ عرصہ گزرنے کے بعد, کچھ ٹائم گزرنے کے بعد, اگر پھر اللہ اس کو توفیق عطا فرما دے, اس کے دل میں خیال پیدا ہو جائے یار مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ سے فلاں برا کام ہو گیا, اب بھی اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے میرے بندوں, میرے فرشتوں, میرے بندے نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہے, اس کے نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دو. مٹا دیا جاتا ہے. اور پھر اگر توبہ کے اندر خلوص ہو اور توبہ جو ہے وہ اتنی پکی اور پختہ کی جائے, اللہ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگی جائے, مالک مجھ سے گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, تو کرم فرما, مجھے معاف کر دے, تو اگر جتنا خلوص زیادہ ہوگا پھر اللہ اس کی توبہ کو, وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, وہ اللہ بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے, وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور پھر اگر خلوص زیادہ ہو تو اللہ کیا کرتا ہے, اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے پھر میں اس نیکیوں کو, اس کی بدیوں کو صرف مٹاتا نہیں ہوں بلکہ اس کی بدیوں کو مٹا کر اس کے بدلے اس کو نیکیاں عطا فرما دیتا ہوں, اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. تو یہ مالک کا کرم ہے ہمارے اوپر, یہ اس رب کا کرم ہے. محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات, احادیث طیبات کے اندر ہے کہ ایک بندہ بڑا گناہگار ہوگا, قیامت والے دن جب رب کی بارگاہ کے اندر پیش ہوگا تو اللہ رب العالمین اقبل الحاکمین, اب بندے کو خود بھی پتا ہے میں نے کیا کیا گناہ کیا, پھر نامہ اعمال بھی اس کے سامنے آ گیا, اس میں سے بھی اس نے پڑھ لیا, دیکھ لیا کہ میں نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے, تو اللہ رب العالمین اقبل الحاکمین بھی اس کو فرمائے گا کہ ہاں میرے بندے فلاں بھی تو نے گناہ کیا, فلاں بھی میں نے تو نے گناہ کیا دنیا کے اندر, فلاں بھی تو نے گناہ کیا دنیا کے اندر. اب وہاں تو انکار کی گنجائش نہیں, وہاں تو بندہ انکار کر نہیں سکتا, وہاں انکار کی گنجائش نہیں ہے, بندہ وہاں مکر نہیں سکتا, انکار کر نہیں سکتا, کیونکہ اللہ رب العالمین اقبل الحاکمین نے فرمایا کہ اس دن زبانیں بند کر دی جائیں گی, اس دن زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی, منہ پر مہر لگا دی جائے گی, بندہ بول نہیں سکے گا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. فرمایا اس دن ان منہ پر مہر ہو جائے گی, منہ بند کر دیے جائیں گے, جس اعضاء سے اس نے گناہ کیا ہوگا ہاتھ بولیں گے, ہاتھ کلام کریں گے, پاؤں کلام کریں گے, جن سے گناہ کیا ہوگا وہاں تو انکار کی گنجائش نہیں. تو جب اس بندے کے سامنے سب کچھ ہوگا تو اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے فلاں بھی تو نے گناہ کیا, فلاں بھی تو نے گناہ کیا, فلاں بھی تو نے گناہ کیا. اب وہ بندہ نادم ہو کر, شرمندہ ہو کر, سر جھکائے ہوئے ہوگا, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے میں نے دنیا کے اندر تیرے گناہوں کو ظاہر نہیں ہونے دیا, میں نے دنیا کے اندر بھی تیرا پردہ رکھا, کیونکہ وہ ستار العیوب ہے نا, وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ذات ہے. اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے دنیا کے اندر بھی تیرا پردہ رکھا, تیرے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا, تجھے رسوا نہیں کیا لوگوں کے سامنے, زمانے کے سامنے, معاشرے کے سامنے, تیرے محلے کے سامنے, تیرے دوستوں کے سامنے میں نے تجھے رسوا نہیں کیا, تیرے عیبوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے.
اللہ فرمائے گا میرے بندے جب میں نے تجھے دنیا کے اندر رسوانی کیا، آج آخرت کے دن، حشر کے دن بھی میں تجھے رسوانی کروں گا، جا میں تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، جا جنت کے اندر چلا جا۔ تو وہ اتنا رحیم رب ہے، اتنا کریم رب ہے۔ تو اور دنیا کے اندر انسان کا کوئی عمل اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ فرشتے مقرر ہے، وہ لکھتے ہیں جو کچھ بندے کے منہ سے لفظ بھی نکلتا ہے وہ اس کو تحریر کر دیتے ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، دور نہیں ہوں، تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے ہر عمل سے واقف ہوں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، تمہارے اوپر نگہبان ہوں۔ تو جب اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو تم کرتے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس ایک بات کو اگر انسان سمجھ لے، مسلمان بندہ مومن اگر اس ایک بات کو سمجھ لے کہ واللہ بما تعملون بصیر، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان کی زندگی کی کیفیت بدل سکتی ہے، انسان کی زندگی کی کیفیت بدل سکتی ہے، اس کے اعمال بدل سکتے ہیں، اس کی زندگی کا طریقہ کار بدل سکتا ہے۔ کیسے؟ یہ کسی بھی جگہ کے اوپر جائیں، پہلے تو سرکاری جگہوں کے اوپر تھا، آپ تو مطلب پرائیویٹ ہر جگہوں پر کیمرے لگے ہوئے، اور کیمرے جہاں لگے ہوتے ہیں وہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ اور جب اگر کوئی چور بھی ہو، کوئی ڈاکو بھی ہو، تو وہ بھی جب دیکھتا ہے نا یار اتنے کیمرے لگے ہیں تو وہ بہت محتاط ہو جاتا ہے، چوری نہیں کرتا، وہاں ڈاکہ نہیں کرتا، کہیں میں کیمروں میں نہ آ جاؤں، کہیں میرا پتہ نہ چل جائے، کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، کہیں میں زمانے کے اندر رسوا نہ ہو جاؤں۔ تو جب کیمرے کا اتنا ڈر ہوتا ہے کہ کیمرہ دیکھ رہا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو کیمرے کا تو بندہ دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ کیمرے کے اوپر تو لوگ وہ کپڑا بھی ڈال دیتے ہیں، کیمرے توڑ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں ان سے بچنے کے لیے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے تو بندہ کسی صورت بچ نہیں سکتا کہ اس رب العالمین حکم الحاکمین سے بندہ چھپ جائے یا پوشیدہ ہو جائے۔ تو جب ایک کیمرے کے ڈر سے بندہ چوری چھوڑ دیتا ہے، وہاں چوری نہیں کرتا، کیمرے کے ڈر سے کوئی غلط حرکت نہیں کرتا، کیمرے کے ڈر سے آج آپ اس وقت دیکھیں جو سیف سٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں شہر کے اندر، بڑے بڑے شہروں کے اندر، بڑے بڑے چوکوں کے اندر وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، تھوڑا سا کسی نے لاپرواہی کی ہے قانون کی کیا ہوتا ہے؟ فوراً چلان۔ تو بندے کیا کرتے ہیں؟ وہ کیمروں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کے ہلے بہانے، اسی پاکستانی قوم ہے ساڑھے کو جگاڑ بڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلے دن دیکھا وہ ایک لڑکا موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے، بس نے کیا کیا، جہاں کیمرے آتے ہیں تو وہ کیمروں نمبر پلیٹ کے آگے اس نے وہ گتا سا کارڈ سا لگا لیا کہ کیمروں میں میری تصویر نہ آئے، میں بچ جاؤں۔ ان کیمروں سے تو بندہ بچ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی نگاہ سے بندہ کو بچ سکتا نہیں۔ تو اگر ان کیمروں سے بچنے کے لیے بندہ ہیلا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پتا ہوتا اگر میں کیمرے کے اندر آ گیا میں پکڑا جاؤں گا، مجھے جرمانہ ہوگا، مجھے سزا ہوگی، مجھے جیل ہو سکتی ہے، تو جب یہ بات بندہ پوشیدہ اپنے ذہن کے اندر پختہ کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اگر میں کوئی غلط حرکت کروں گا، کوئی غلط کام کروں گا، کوئی گناہ والا کام کروں گا، تو رب سے تو بندہ چھپ نہیں سکتا، رب سے بندہ چھپ نہیں سکتا۔ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اس کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے، وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو بندہ اگر یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ اگر میں اللہ کے سامنے کل مجھے جب پیش ہونا ہے، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، وہاں تو میں نے پہلے عرض کیا وہاں تو انکار کی گنجائش بھی نہیں ہوگی،
کہ بندہ وہاں جا کر انکار کر دے کہ میں نے فلاں گناہ نہیں کیا، فلاں میں نے برا کام نہیں کیا، یا فلاں میں نے غلطی نہیں کی، وہاں تو انکار کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، وہاں تو زبانیں بند، ہاتھ پاؤں بول کر بتائیں گے کہ اس نے فلاں گناہ کیا، فلاں کام کیا، وہاں تو انکار کی گنجائش نہیں ہے، وہاں کوئی بہانہ نہیں چل سکتا، کوئی ہیلا نہیں چل سکتا، کوئی مطلب انکار کی گنجائش نہیں ہے، نہ رشوت نہ سفارش، کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب بندہ اس بات کو ذہن کے اندر بٹھا لے کہ میں کوئی گناہ کرنے لگا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، کل قیامت والے دن میں رب کا سامنا کس طرح کروں گا، تو اگر یہ سوچ پختہ ہو جائے، یہ ذہن کے اندر بات بیٹھ جائے، تو بندہ پھر گناہ سے بچ جاتا ہے۔ آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن ہمارے اندر خدا کا جو خوف اور ڈر ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر ختم ہو گیا ہے۔ وہ خدا کا خوف اور ڈر جو ہے وہ ہمارے اندر نہیں رہا۔ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو گناہ کرنے پر ہم اتنے دلیر ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہم گناہ کے اوپر اتنے دلیر ہو چکے ہیں کہ گناہ کرتے ہوئے یا کر کے بھی ہم یہ کہتے ہیں چلو اگلے جانا پہ دیکھی جائے گی۔ ہم میں سے اکثریت کی سوچ یہی ہے، یار نماز پڑھ، کی کرنی نماز پڑھ کے پہ پڑھ لیں گے، نماز نہیں پڑھو گے گناہ ہوئے گا، چلو پہ اگے جاؤ گے تو دیکھی جائے۔ ہم میں سے اکثریت کی سوچ یہی ہے، اب پہ دیکھی جائے گی جو ہوئے گا۔ تو انسان اگر یہ سوچے، یہ سمجھے کہ اگلے جہان کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے کہ اگلا جہان اور وہ آخرت، وہ میدان محشر کی سختیاں، وہ تکلیفیں اور وہ آخرت کا عذاب وہ کتنا شدید ہے کہ انسان کو اس کے برداشت کرنے کی طاقت اور قوت ہی نہیں ہے کہ انسان اس کو برداشت کر لے۔ آج اگر ماچس جلاتے ہوئے، چولہا جلاتے ہوئے ہلکی سی وہ ماچس یا لیٹر ہماری انگلی کی طرف آ جائے تو ہم اس کی جو ہے وہ تپش برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اس دنیا کی آگ سے 70 گنا سے زیادہ جو ہے وہ جہنم کی آگ ہے، تو ہم اس آگ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس آگ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے ہمیں اپنے ذہن کے اندر یہ بات پختہ کرنی ہے، یہ بات پوشیدہ جو ہے اس کو بٹھانا ہے، اس بات کو اپنے ذہن کے اندر جو ہے وہ کامل یقین کے ساتھ، کیونکہ ہمارا یقین کمزور ہے، ایمان کمزور ہے۔ حالانکہ ہم زبان سے اقرار تو کرتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، آخرت پر ہم ایمان کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ والبعث بعد الموت کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے کہ جیسے دوسرے لوگوں کی طرح چلو جی جو کچھ ہے دنیا اندر مر کے بعد کوئی نہیں، ہمارا تو آخرت پر ایمان ہے نا کہ ہم اس دنیا سے جب جائیں گے تو جب قیامت برپا ہوگی اور پھر جب حشر ہوگا تو ہم سب اٹھائے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جزا اور سزا والا معاملہ ہوگا۔ تو پھر ہمارا وہ اقرار جو ہم کرتے ہیں وہ اقرار باللسان تو ہے لیکن تصدیق بالقلب نہیں ہے۔ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں ہے، ایمان نام ہے اقرار باللسان، یعنی زبان کے ساتھ اقرار ہو، وتصدیق بالقلب، اور دل کے ساتھ اس کی تصدیق بھی ہو، اس پر یقین ہو، یقین کامل ہو۔ تو ہم آخرت پر ایمان تو رکھتے ہیں، والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا زبانی ہم اقرار بھی کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن ہمیں یقین کی کیفیت حاصل نہیں ہے۔ اگر یقین کی کیفیت حاصل ہو تو پھر ہماری زندگی گناہوں بھری نہ ہو، ہماری زندگی جو ہے وہ برائیوں والی نہ ہو، ہماری زندگی پھر اچھے راستے پر چل کے نیکی کر کے اور نیکی والی زندگی جو پھر ہم بسر کریں گے، گزاریں گے، جب ہمیں یہ کامل یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ سے ہمارے اعمال پوشیدہ نہیں، وہ ہمارے ہر عمل سے واقف ہے، اور کل قیامت والے دن، حشر والے دن ہم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنے ہر عمل کا ہم نے جواب دہ ہونا، ہم نے اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہونا ہے۔
تو ہم اپنا احتساب کریں، آخرت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں اور اپنا احتساب کریں. ہم دیکھیں کہ ہم کس طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم اگر ایک دن گزرتا ہے، جب رات کو بستر پر سوتے ہیں، تو جہاں ہم شام کو اپنے کاروبار کا حساب کرتے ہیں، دکاندار اپنے دکان کا حساب کرتا ہے، چھوٹا ہے یا بڑا دکاندار، وہ شام کو حساب کرتا ہے، اتنا میرا خرچہ، اتنے کا میں نے سامان لے کر آیا ہوں، اتنا میرا خرچہ ہوا ہے، اتنی میری سیل ہوئی ہے، اس میں سے یہ مجھے بچا ہے اور یہ میرا جو ہے اگر نقصان ہوا ہے. وہ شام کو کیا کرتا ہے؟ بندہ حساب کرتا ہے اپنا کہ میرا دن یہ کیسا گزرا ہے کاروباری حساب سے، کیا میں فائدے میں رہا ہوں یا نقصان میں رہا ہوں. وہ اپنا حساب کرتا ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی ہو، اگر نقصان ہوا ہے، اس کو منافع نہیں ہوا، فائدہ نہیں ہوا، تو وہ پھر پلاننگ کرتا ہے، یار کل کس طرح میں کام کروں تاکہ مجھے منافع ہو، فائدہ ہو. تو اسی طرح اگر انسان، ایک بندہ مومن، ایک مسلمان جب سارا دن گزار کے شام کو بستر پر لیٹے تو 5 منٹ اگر اپنا وہ احتساب کر لے، اپنے پورے دن کو پیش نظر رکھے کہ صبح سے لے کر اس وقت تک میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، کتنے مجھ سے گناہ سرزد ہو چکے ہیں، کتنے میں نے رب کے احکامات پر جو ہے وہ عمل کر کے دن گزارا ہے، اور کتنی مجھ سے رب کی نافرمانیاں ہو گئی ہیں. اگر تو انسان اس عادت کو اپنا لے تو پھر وہ شام کو جب یہ دیکھے گا کہ میرے گناہ زیادہ ہے یا نیکیاں زیادہ ہیں، میں نے اچھا کام زیادہ کیے ہیں یا برے کام زیادہ کیے ہیں، تو تھوڑا سا اس کو ضمیر جھنجھوڑے گا. اگر اس سے نیکی نہیں ہو سکی، اگر اس سے گناہ ہو گئے ہیں، تو ضمیر جھنجھوڑے گا، یار پھر تو میرا دن یہ بیکار گزر گیا. مجھے تو رب نے دنیا کے اندر بھیجا تھا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو اگر میں نے سارا دن میں اس رب کی بندگی نہیں کی، سارے دن میں اس رب کا شکر ادا نہیں کیا، سارے دن میں اس رب کی جو ہے وہ فرما برداری نہیں کی، سارے دن میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور تابعداری نہیں کی ہے، تو پھر تو میرا دن نقصان کے اندر چلا گیا. تو مجھے اگلے دن کے لیے سوچنا چاہیے کہ میں دن ایسے گزاروں کہ میرا دن جو ہے وہ اس حساب سے نقصان کے اندر نہ جائے، بلکہ میں فائدے کے اندر رہوں، میرے نامہ اعمال میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا ہو جائے. تو جب یہ خود احتسابی کا عمل، اپنا محاسبہ جب انسان کرنا شروع کر دے گا تو کیا ہوگا؟ تو پھر انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی، پھر انسان اپنی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کرے گا، پھر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے گا. اور دوسرا، اس کو یہ یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں نے اپنے رب کے سامنے، آج اگر ایک دن کا حساب میں نہیں کر سک رہا تو پوری زندگی کا حساب میں رب کے سامنے کیسے دوں گا؟ پوری زندگی کا حساب میں رب کے سامنے کیسے دوں گا اگر میری زندگی کے اندر، میرے نامہ اعمال کے اندر گناہ ہے، میرے نامہ اعمال کے اندر نافرمانیاں ہیں، میرے نامہ اعمال کے اندر جو برائیاں ہیں، تو کل قیامت والے دن میں رب کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ تو یہ سوچ اور یہ فکر، آخرت کی فکر اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے سامنے پیش ہونے کی فکر اور اس بات کا یقین کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو پھر ہمارے اندر خود بخود جو ہے وہ اچھا انقلاب، اچھی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی اور پھر ہم نیکیوں کے راستے پر چل پڑیں گے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان یہ دیکھے، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، وہ رب جو ہے بے شک اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر بندہ یہ سوچے، یہ دیکھے کہ اس نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، یعنی اگلے جہان کے لیے، جہاں پر اگلی زندگی اس نے گزارنی ہے، ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی. جہاں یہ دنیا کی زندگی تو فانی زندگی ہے، دنیا فانی ہے، یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے، ختم ہو جانے والی زندگی ہے. یہاں پر بندے کے اوپر کوئی تکلیف آ جائے، کوئی بیماری آ جائے تو بندہ یہی، حالانکہ اس طرح موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی بندہ کہتا ہے یا اللہ اس نالوں میں موت دے دے وہ بہتر ہے. لیکن اگلے جہان کے اندر تو موت بھی نہیں ہوگی،
وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو وہاں پر ہم اگر اللہ نہ کرے، اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے اوپر کرم فضل و مہربانی فرما کے ہمیں جنت عطا فرمائے، لیکن اگر جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں اپنی احتساب کرنے کی، اپنی فکر آخرت کی کرنے کی، اپنے بارے میں سوچنے کی، اور اس یقین کو ذہن کے اندر بٹھانے کی کہ ہم نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اور دنیا کے اندر ہمارے ہر عمل سے اللہ واقف ہے، باخبر ہے، وہ جاننے والا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. جب یہ چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ ہماری زندگی جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جائے گی. رمضان المبارک گزرا ہے، اور رمضان المبارک کے بعد بھی ہم اگر اسی سلسلے کو کنٹینیو رکھیں، اسی سلسلے کو جاری و ساری رکھیں جو ہم رمضان میں کرتے آ رہے تھے، تو پھر یہ رمضان صرف اس مقصد کا نام نہیں تھی بس رمضان کا مہینہ آیا تو بس آیا تو گزر گیا. نہیں، ہمیں اس مہینے سے جو ہم نے گزارا ہے تو اس سے ہمیں جو ہے وہ اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ان معمولات کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہم نے رمضان کے اندر اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس کی فرما برداری کی ہے، وہی رب ہے ہمارا، اسی کے احکامات ہیں. یہ نماز اور دیگر اچھے اعمال، اچھائی، نیکی، یہ سب رب کے حکم ہے. سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ملاوٹ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو اگر ہم رمضان کا مہینہ اس رب کے احکامات کو مان سکتے ہیں تو باقی زندگی بھی ہم مان سکتے ہیں. تو رمضان ہمیں یہ سکھانے کے لیے آتا ہے کہ رب کے احکامات تمہارے اوپر لازم ہے، لاگو ہے، ان کو تم نے ماننا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو پھر تمہیں کامیاب ہوگے. تو پھر کامیاب اس طرح ہوگے جس طرح رمضان گزرنے کے بعد عید آتی ہے، خوشی ملتی ہے. جب بندہ اس طرح زندگی گزار کر جائے گا پھر قیامت کا دن بھی اس کے لیے عید کا دن ہو جائے گا. تو اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں اچھی سوچ اور فکر آخرت نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. آمین و آمین.